السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں فوری علاج کے دوسری سیریز کی۔ پہلے بھی ہم نے آپ کو کچھ آزمودہ ٹپس بتائے تھے جو کہ سالہ سال کے تجربے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے۔ آج بھی ہم بات کرنے والے ہیں فوری علاج، ایسی چیزیں جو کہ ایمرجنسی کے طور پہ دی جا سکتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں اور ایسی بہت سی حالتیں ہیں جب ہمیں اچانک میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمارے گھر میں میڈیسن موجود نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے اگر آپ فرسٹ ایڈ کے طور پہ اپنے گھر پہ میڈیسن رکھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور یہ کوئی مستقل علاج نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لازمی ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ ڈاکٹر کے پاس آپ ضرور جائیں، لیکن آپ کا جو فرسٹ ایڈ ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کسی بھی حادثے کا شکار ہو رہے ہیں، آپ کسی حادثے میں جا رہے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے مینٹل لیول کو سیٹ رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے اس بات پہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا، اب اس کا میں نے ادرا کس طرح سے کرنا ہے، میں نے اس سے بچنا کس طرح سے، اب میں نے اگلا ایسا کیا کرنا ہے جس سے میں اس سے بچ سکوں یا کسی دوسرے کو بچا سکوں۔ اگر کسی اور کو آپ کی امداد کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے۔ جیسے کہ اچانک گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو فوراً سے گھبرانے کی بجائے، یا خود کو بندے کو آگ لگ جاتی ہے، فوراً سے گھبرانے کی بجائے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے فرسٹ ایڈ کے طور پر کیا کرنا ہے۔ اپنے اوپر پانی نہیں ڈالنا، ہم نے کسی موٹے کمبل یا کسی موٹی چیز میں خود کو لپیٹ کر تھپک کر اس آگ کو بجھانا ہوتا ہے۔ تو یہ فرسٹ ایڈز ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ جب ایسی حالت ہوتی ہے، مینٹل لیول جو بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے، لیکن اس وقت تو اپنے مائنڈ کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا، اب اس کا ہم نے سدِ باب کیا کرنا ہے، اب اس کا حل کیا ہے۔ جو کام ہونا تھا وہ تو ہو گیا، جیسے کہ ایکسیڈنٹ کسی کا ہو جاتا ہے، سڑک پہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ باہر کے ممالک میں ہمیشہ جو لوگوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، اس میں لوگ اب فرسٹ ایڈ پہ بڑی توجہ دیتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ان کے سکولوں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کسی بھی مریض کو، کوئی ایکسیڈنٹ ہے یا آگ لگ گئی ہے کہیں، یا کوئی پانی میں ڈوب گیا وہ نکلا ہے، یا کسی کو جو ہے ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، اس کی سائنس کیا ہیں، اس کو کس طرح سے فرسٹ ایڈ دینی ہے، یا کسی کا سانس بحال کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، یا شوگر کا مریض جب بے ہوش ہو کے گرا پڑا ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے سائن سمٹمز کیا ہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی، لیکن ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اس وقت رد عمل کرنا ہے جس وقت آپ کسی حادثے کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو بہت ہی غور سے ان باتوں کو سنیے گا، اور ان میڈیسن کو، ہومیوپیتھک کو، جو کہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے جب خدا نخواستہ ایسا کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو آپ اس کے رد عمل پہ وہ میڈیسن یوز کر سکتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ آپ کی قدرتی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے، اور وہ آپ کا علاج اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ انسان کو بہتر کرتی ہے۔ وہ بیماری پہ کام انسان کا مدافعتی نظام خود کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اس بات کی شاید اب تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہومیوپیتھک جو ہے وہ آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کر کے آپ کو اس قابل بناتی ہے کہ آپ بیماریوں سے لڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے جسم ایک سسٹم لگایا، ایک نظام بنایا، بہت سمارٹ سسٹم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر انسٹال کیا۔ کیسے کیا کہ ہمارے جسم میں ہر بیماری سے لڑنے کی جو ہے وہ طاقت موجود ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہماری قوت مدافعت ویک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بیماری ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے، اور جب مدافعتی نظام کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، ہم بالکل صحیح ہو جاتے ہیں۔ بیماری کو دبایا نہیں جاتا، بیماری کو جڑ سے ختم کیا جاتا ہے ہومیوپیتھی میں۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ کو کتے نے کاٹ لیا ہو تو اس کے لیے لیچیسس دی جاتی ہے ہومیوپیتھک میں۔ سانپ کے کاٹنے پہ لیڈمپل اور کلورنڈیا دی جاتی ہے۔ کسی بھی زہریلے جانور کے کاٹنے پہ آرسینک ایلبم دی جاتی ہے، آپ کے جسم سے جو ہے نا وہ زہر کو ختم کرتی ہے۔ بعض دفعہ جو ہے ہمارے گھر میں چوہے ہو جاتے ہیں، چوہا بھی کاٹ لیتا ہے، کتا کاٹ لیتا ہے، یا بلی کاٹ لیتی ہے، لیڈم پال اس پہ دی جاتی ہے۔ شہد کی مکھی اگر کاٹ لے تو اس کے لیے
18 یورین دی جاتی ہے۔ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے گال کے اندر آپ سے خود ہی کاٹا گیا ہے، وہ بہت پین کرتا ہے، اور بعض جو شوگر کے پیشنٹس ہیں ان کو تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے لیے کاسٹیکم دی جاتی ہے۔ ٹائیفائڈ بخار ہو جاتا ہے بعض دفعہ، اور اس پہ بڑی مصیبت ہوتی ہے ٹائیفائڈ بخار۔ ٹائیفائڈ بخار کیا ہے؟ وہ ہے انتڑیوں کا بخار۔ ٹائیفائڈ بخار جب پرانا ہو جاتا ہے تو وہ انتڑیوں کو متاثر کر دیتا ہے، اصل میں وہ جگر کو متاثر کرتا ہے، اور جب جگر متاثر ہوتا ہے تو انتڑیاں خود بخود متاثر ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے بیپٹیشیارس دی جاتی ہے، ایبم دی جاتی ہے، تو پلپیٹیشن ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ یہ بھی ایک اچانک ہونے والا مرض ہے۔ اس کی فرسٹ ایڈ کے طور پہ سپیجیلیا دی جاتی ہے۔ نمونیا بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے۔ نمونیا کی نشانی کیا ہے؟ جب آپ بچے کو لٹائیں گے، بچے کو نمونیا ہو یا بڑے کو نمونیا ہو، ان کی جو پھیپھڑے کی جگہ ہوتی ہے پسلیوں کے اندر، آپ کو اندر کو دھسی ہوئی، جب وہ سانس لے بندہ جس کو نمونیا ہو گیا، اس کی پسلی اندر کو جائے گی، جس کو کہتے ہیں پسلی چلنا، تو وہ پسلی چل رہی ہوتی ہے اور پسلی اندر کو جاتی ہے۔ اس کے لیے دی جاتی ہے کالی آیوڈائڈ، ٹھیک ہے۔ جسم کمزوری اگر ہو جائے، جسم میں خون کی کمی ہو جائے، اس کو دی جاتی ہے چائنا فیرم فوس اور الفا اور نیٹرم مور اور نیٹرم فوس بھی دی جاتی ہے۔ یہ پیشنٹ کے حساب سے دی جاتی ہے۔ اسقاط حمل کے خطرے کو روکنے کے لیے وائبرم دی جاتی ہے۔ اسقاط حمل کا خطرہ کب ہوتا ہے؟ بعض دفعہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ہیبیچل، ان کو ابورشن ہوتے ہیں، وہ بار بار حمل ان کا ضائع ہوتا رہتا ہے اور کوئی حمل ٹھہرتا نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہ استعمال کروائی جاتی ہے۔ بعض دفعہ حاملہ کو قبض ہو جاتی ہے۔ حاملہ کو قبض کے لیے ایلوپیتھی میں میڈیسن نہیں دی جاتی، کیونکہ اگر ان کو قبض آور میڈیسن دی جائے گی تو وہ ان کے حمل کو خراب کر سکتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں اس کا علاج ہے۔ حاملہ جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کسی بھی بیماری کو لے کر 9 مہینے نہیں گزاریں، وہ اپنا ہومیوپیتھک علاج کرائیں۔ ہومیوپیتھی میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کا بچہ بھی محفوظ رہے گا اور آپ بھی محفوظ رہیں گی۔ تو دوران حمل کی قبض کے لیے دی جاتی ہے اوپیم، الوما اور اینوی۔ عورتوں میں اگر کمزوری ہو جائے ان کو دی جاتی ہے ایلیٹس فار۔ بعض عورتیں اس طرح کی آتی ہیں، ایک پیشنٹ آئی تو ہم نے اس کو ٹریٹ کیا اور مجھے وہ لگ رہی تھی کچھ اس طرح کی کہ وہ بس گرے گی۔ میں نے اپنی ہیلپر کو بولا کہ اس کو دیکھو یہ گر نہ جائے۔ تو آج کل بس لوگ وہ کسی کی کہنے پہ نہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں صحیح چل رہی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو تھوڑی دور جا کے وہ عورت گر پڑی۔ تو ایسی عورتیں جو انتہائی کمزور ہوتی ہیں ان کو الائٹس فار دی جاتی ہے۔ اگر ان کی زچگی میں عورتوں کی کوئی مسئلہ ہے نا، اس میں ہم نے کیلوفلم دی جاتی ہے اور کالی فاس دی جاتی ہے۔ کالی فاس کا بہت زبردست رزلٹ ہے۔ حاملہ بعض دفعہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ ڈپریشن میں وہ کیسے چلی جاتی ہے کہ بعض چیزوں کو وہ اپنے سر پہ سوار کر لیتی ہے اور اس وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ڈپریس ہو کر ڈپریشن میں چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے ایگنیٹیا اور پلس سیپیا دی جاتی ہے۔ حاملہ کو بعض دفعہ موشن لگ جاتے ہیں، اس کے لیے بھی اس کو نا کوئی میڈیسن نہیں ایلوپیتھی میں دی جاتی، اس کو خوراک کا کچھ پرہیز بتایا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ہومیوپیتھی میں میڈیسن موجود ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے، بعض دفعہ گھر میں اگر میڈیسن پڑی ہو، پیٹ میں شدید درد ہے اور پیٹ کے درد کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، یہ اکثر رات کے وقت ہوتا ہے جب گھر پہ بھی کوئی موجود نہ ہو اور کہیں بندہ جا بھی نہ سکے، ایسی حالتیں بھی ہوتی ہیں بعض دفعہ۔ تو اس کے لیے کینتھرس اور ایکونائٹ پلس دی جاتی ہے اور اس کے لیے بربیرس ویلگرس بھی دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خون صاف نہیں ہوتا، جیسے کہ ان کو بچوں کو بھی دانے نکلتے ہیں۔ خون صاف نہ ہونے کی سب سے بڑی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا چہرہ جو ہے نا وہ ایکول نہیں ہوگا، یا تو اس پہ دانے بہت زیادہ بنیں گے، کسی عمر پہ بھی بن سکتے، تو وہ خون کا گندا ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے دی جاتے ہیں گن پاؤڈر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی سوائن فلو۔ سوائن فلو کے لیے دیا جاتا ہے تھوجا اور جیل بھی دی جاتی ہے اس کے لیے۔ ایکونائٹ، ایلم سیپا، بیپٹیشیا یہ بھی دی جاتی ہے۔ گینگرین ہو جاتا ہے بعض پیشنٹ کو، ڈائبٹیز جن کو ہوتی ہے، ڈائبیٹک پیشنٹ، ان کو گینگرین دیا جاتا ہے، ان کو آر سیلپ دی جاتی ہے۔
گینگرین کی نشانی کیا ہے؟ اگر شوگر والے کو گینگرین ہو رہی ہے، زخم ان کا بلیک جب ہونا شروع ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ یہ گینگرین بن رہا ہے۔ تو گینگرین کو سٹارٹ میں ہی پکڑ لیا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے، ورنہ یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ شوگر والے پیشنٹ کی آپ نے شوگر جو ہے وہ نارمل رکھنی ہے۔ اس کا علاج کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اس کی شوگر مانیٹر کرنا ہے اور شوگر کو نارمل کرنا ہے۔ اگر آپ شوگر نارمل نہیں کر رہے ہیں پیشنٹ کی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کوئی میڈیسن ان کو نہ دیں، اگر ضرورت نہیں ہے ان کو میڈیسن دینے کی، اگر آپ شوگر کو کنٹرول نہیں کر رہے۔ بعض کی انگلیوں پر جو ہے وہ ہو جاتی ہے گینگرین، تو اس کے لیے سیکل کور دی جاتی ہے۔ اگر سوجن بھی ہو، ساتھ مواد بھی نکلے تو اس کو کیروٹیلس چھوڑ دی جاتی ہے۔ اگر زخموں پر جو ہے گینگرین کے زخموں پر خرابی ہو تو اس کے لیے ایسڈ سلف کریم دی جاتی ہے، وہ لگائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا گلا بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، ان کو دی جاتی ہے فائکولیکا، لیکس، بیلاڈونا اور ارسینک ایلبم۔ اب یہ دیکھیں ہم نے ہر طرح کے مرض کا اس میں آپ کو بتایا، مختلف طرح کے گینگرین کا بھی بتایا اور کچھ ایسی چیزیں بھی بتائیں جس میں کہ اچانک کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اس کے لیے کون سی میڈیسن لے سکتے ہیں۔ آنکھوں میں اگر پانی آتا رہے اس کے لیے کالی مور، سلیشیا اور مارکسول دی جاتی ہے، ایپوریپسیا بھی دی جاتی ہے۔ ہر چیز کا جو علاج ہے وہ ہومیوپیتھک میں بہت اچھی طرح سے موجود ہے۔ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ایڈ ریمیڈیز کے طور پر کون کون سی میڈیسنز آپ یوز کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ برنز کے لیے کینتھرس دی جاتی ہے۔ برنز میں کینتھرس بہت ہی اچھی ٹیوب ہے، بہت اچھا اس کا رزلٹ ہے، نیو سکن کو یہ جو ہے نا امپروو کرتی ہے۔ تو سن سٹروک اگر ہو جاتا ہے، سن برن ہو جاتا ہے، ان کو گلونائن دی جاتی ہے۔ اوور ایٹنگ بعض لوگ کرتے ہیں، یعنی پیٹ بہت زیادہ بھر لیتے ہیں تو ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ نکس وومیکا دی جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں کو ہو جاتی ہے فوڈ پوائزننگ، ان کو دی جاتی ہے آرسلپ۔ اب کالی مور دی جاتی ہے اگر کسی کو ورم کے دوسرے درجے کی دوا ہے یا رحم کے منہ اور گردن میں زخم ہو جس سے سفید رطوبت نکلے یا رحم کا پھیل جانا، اس کے لیے دی جاتی ہے۔ فیرم فاس جو ہے رحم کی کچھ ہیں علامات، ان میں دی جاتی ہے۔ عورتوں کو تو اکثر ہی رحم کے مسائل ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے رحم کے مسائل کو سوچتی نہیں ہیں، سمجھتی ہی نہیں ہیں اور اس کو وہ پرابلم ہی نہیں سمجھتی ہیں۔ حالانکہ اگر ان کی کمر میں درد ہو رہی ہے، ان کو لیکوریا ہو رہا ہے، اس طرح کے مسائل ہو رہے ہیں تو یہ نشانی ہے کہ ان کا رحم جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ جیسے ہی عورت بچے پیدا کرنے کے بعد فری ہوتی ہے تو اس کا رحم کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے، یا وہ رسولیاں بناتا رہتا ہے یا پانی والی تھیلیاں بناتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ کام جاری رکھتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس نے کرنا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جو عورتیں اپنا خیال رکھتی ہیں، یعنی کہ وہ ایسی ہومیوپیتھک ریمیڈیز استعمال کرتی ہیں جس سے ان کو یہ مسائل نہ ہوں تو وہ ان کے لیے بہترین ہوتا ہے اور وہ بچ جاتی ہیں۔ اسی لیے اپنا خیال رکھیے اور دیکھیے آپ میں علامتیں کون سی ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو آپ کی علامات سے روشناس کروایا جا سکے، آپ کو پتہ ہو کہ کون سی علامت کے کون سی دوا ہے یا ہم کس ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر سے ہم کس طرح سے اپنی علامت شیئر کریں۔ آپ کو یہاں پہ ہر چیز سمجھائی جاتی ہے، تفصیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ گھر پر اپنا علاج شروع کر دیں، بتانے اور سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو۔ بعض جو بیماریاں ہیں اگر ہم ایلوپیتھی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں نا تو اس کو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ پیشنٹ فنکشنل ہے۔ میں نے بہت سے ایسے مریض دیکھے کیونکہ میں ایلوپیتھی میں بھی اٹیچ ہوں اور ہومیوپیتھی میرا شوق ہے، تو جب میں نے وہاں پہ پیشنٹ دیکھے وہاں پہ میں نے صرف یہی بات سنی کہ یہ فنکشنل پیشنٹ ہے، حالانکہ کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ مریض خود بھی نہیں جانتا ہوتا کہ مجھے یہ کیوں ہو رہا ہے، اور جب اس کو فنکشنل کہہ کے اس کے گھر والوں کا بھی اور پیشنٹ کا بھی دل دکھا دیا جاتا ہے، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ اس کی تو عادت ہے، وہ بھی اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے۔ تو پلیز
رحم کیجئے اپنوں پہ، کیونکہ ہر دفعہ جو ہے ہر بندہ فنکشنل نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، جو کہ ایسی علامات ہیں جو کہ آپ دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ بندہ ڈرامے کر رہا ہے، لیکن اصل میں اس کو کچھ نہ کچھ بیماری ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بار بار یہی کہتی ہوں کہ اپنا بھی خیال رکھیے اور اپنوں کا خیال رکھیے، کیونکہ خرچ کرنے سے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ خرچ چاہے آپ دولت کا کریں، خرچ چاہے آپ عزت کریں دوسروں پہ، یا خرچ آپ کچھ بھی کریں، تو وہ ہمیشہ آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو کوشش کیجئے کہ نہ کسی کا دل آپ سے دکھے اور نہ کوئی آپ کا دل دکھائے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیے، اپنوں کا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔